اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 36 آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے کہ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ بلا شبہ کان، آنکھ اور دل، ان تمام سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ تم ان چیزوں کے پیچھے نہ جاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اس کے کئی ایک معنی بیان کیے گئے ہیں اسلاف سے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ بغیر علم کے عمل نہ کرو، علم نہیں ہے تو عمل مت کرو بلکہ علم حاصل کر کے عمل کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بات مت بولو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی بغیر علم کے بات نہیں بولنا ہے۔ خیال میں، گمان میں، وہم میں، شک میں ایسی بات نہیں بولی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسی بات مت بولو جس کا علم نہ ہو۔ امام عوفی رحمہ اللہ نے بتایا کہ تم کسی پر بغیر علم کے الزام مت لگاؤ۔ اور بعض علماء نے بتایا اس کا معنی یہ ہے کہ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ معنی اس کا یہ ہے کہ تم یہ نہیں کہو میں نے دیکھا ہے حالانکہ تم نے دیکھا نہیں، یہ مت کہو کہ میں نے سنا ہے حالانکہ تم نے سنا نہیں ہے، یہ مت کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم نے جانا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات معلوم ہوئی۔ تو بولنے سے پہلے اور کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، بغیر شرعی علم حاصل کیے نہ بولنا ہے اور نہ کرنا ہے، پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات اگلی آیت کے ٹکڑے میں یہ بتایا گیا کہ بلا شبہ کان کا سوال ہوگا، آنکھ کا سوال ہوگا، دل کا سوال ہوگا۔ یعنی آپ غور کریں کہ بغیر علم کے منع کیا جا رہا ہے عمل کرنے کے لیے، اور بغیر علم کے بولنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو بولنے والی چیز کون سی ہے؟ زبان ہے نا، تو سوال بھی زبان سے ہونا چاہیے، زبان سے سوال ہونا چاہیے نا۔ لیکن سوال کس سے ہو رہا ہے؟ کان سے، آنکھ سے اور دل سے۔ کیوں ایسا ہے؟ ما لیس لک بہ علم، تمہارے پاس علم نہ ہو تو علم حاصل کرنے کا سورس یہی تینوں چیزیں ہیں، علم حاصل یہیں سے ہوتا ہے۔ تو جو بات آپ نے بولی ہے کان سے پوچھا جائے گا یہ کیا، یہ جو بولا ہے آپ نے سنا تھا؟ آنکھ سے پوچھا جائے گا آپ نے دیکھا تھا جو اس نے بولا ہے؟ اور دل سے پوچھا جائے گا یہ دونوں چیزیں جو اس نے کہی ہے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا، کیا مقصد بنا تھا، کیا نیت کی تھی آپ؟ تین چیزوں کا سوال ہو رہا ہے، اور یہ تینوں چیزیں ہی علم حاصل کرنے کی ادات ہیں، آلے ہیں۔ علم کس سے حاصل کرتا ہے انسان؟ سن کر، اس لیے اس کا سوال ہوگا۔ تو جو کچھ سن رہے ہو کیا سن رہے ہو، یہ بھی غور کرنا، یہ سوال ہوگا کیا سن رہے ہو آپ۔ اور اسی طرح علم انسان کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ دیکھ کر، آنکھوں سے۔ تو جو دیکھتا ہے وہ علم بنتا ہے، تو اس کا بھی سوال ہوگا آپ دیکھ کیا رہے ہو۔ اور پھر دونوں چیزوں کے ذریعے جو نتیجہ یہاں اخذ کرتا ہے دل، فؤاد جس کو کہا گیا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، ایک بہت اسپیشل حصہ ہے دل کا، فؤاد جس کو کہا جاتا ہے، اس کا سوال ہوگا، اس سے سوال کیا آپ نے نتیجہ کیا نکالا، علم آپ نے دل میں کیا بٹھایا ہے۔ ہم اور آپ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ غور کریں کہ ہماری غذائیں دو راستوں سے دل میں جا رہی ہیں، ایک تو کان کے راستوں سے اس کا سوال ہونے والا ہے، ایک آنکھوں کے راستے سے جا رہی ہے، اس کا سوال ہونے والا ہے۔ پھر جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر آتا ہے، پھر جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر آتا ہے۔ اس لیے ولا فرمایا ولا تقف ما لیس لک بعلم، علم نہیں ہے تو نہ کرو نہ بولو۔ اس میں اصل میں زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم اور آپ پر واجب اور ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، کوئی بھی بات بغیر علم کے نہ بولیں۔
جتنا آپ علم سے بولیں گے اتنا فائدے میں رہیں گے، اور بغیر علم کے اگر آپ نے بول دیا میرے خیال سے، میرے گمان سے، تو یہ پھر آپ پھنس جائیں گے، پھر سوال ہو جائے گا. اور سوال کا مطلب یہ نہیں سمجھے کہ پوچھا جائے گا آپ نے سنا نہیں سنا، یہ گرفت ہوگی آپ کی، مواخذہ. سوال کا مطلب مواخذہ، گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، پھنس جائیں گے آپ. اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کے درس میں زبان کی آفتوں کا ذکر کیا گیا تھا. اس درس میں ہم ذکر کر رہے ہیں زبان کی حفاظت، یعنی اسے بچا کر رکھنا محرمات سے، حرام چیزوں سے. یہ ضروری ہے، یہ حکم دیا گیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اور اس تعلق سے 2-3 چیزوں سے سوال ہونے والا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما، ساتھ ہی ساتھ علم کی بنیاد پر بولنے کی توفیق عطا فرما، اور علم کی ہی بنیاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.